مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس مجمع میں موجود علماء، مفتیان کرام، حفاظ کرام اور قراء اعظام کو بھی نصیحت فرمائیں، اور ساتھ ساتھ جو عوام کا مجمع دور و نزدیک سے تشریف لایا ہوا ہے، یہاں موجود ہے، ان کو بھی آپ خطاب فرمائیں۔ حضرت والا ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں، آپ پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ حضرت کے خطاب سے مستفید ہیں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيرهم خيرهم لنسائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، طالبان علوم نبوت، قریب اور دور سے تشریف لانے والے حاضرین اجلاس، آپ کا یہ مدرسہ اس پورے علاقے میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے، اور بحمدہ تعالی اس کا فیض اور اس کے مفید اثرات اور ثمرات گھر گھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام اور اس کا فضل و کرم ہے۔ ایسے اداروں کا وجود امت کے لیے ایک سایہ دار درخت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس بات کی ضمانت سمجھا جاتا ہے کہ جب تک ایسے ادارے قائم رہیں گے اور ترقی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ دین سرسبز و شاداب رہے گا، اور کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہ پائے گا۔ کسی بھی ادارے کو ترقی تک پہنچانے کے لیے اور صحیح انداز میں چلانے کے لیے کسی ایک آدمی کی خدمت کافی نہیں ہوتی۔
بلکہ بہت سے لوگ چھوٹے بڑے اپنی حیثیت کے موافق تعاون کرتے ہیں تو ادارہ چلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ بعض مرتبہ کسی کا تعاون نظر آ جاتا ہے، لیکن بہت سے ایسے معاونین ہوتے ہیں جو سامنے دکھائی نہیں دیتے مگر ان کا کردار بڑا عظیم ہوتا ہے۔ ایسے معاونین کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بنیاد کا پتھر۔ عمارت اوپر نظر آ رہی ہے، بہت شان و شوکت والی، شاندار، لیکن اس عمارت کے پیچھے مضبوط بنیاد ہے۔ اگر وہ مضبوط بنیاد نہ ہو تو یہ عمارت قائم نہیں رہ پائے گی، مگر وہ زمین کے اندر دبی ہوئی بنیاد نظر نہیں آتی، لیکن کردار اس کا عظیم ہے۔ اسی طرح جو دینی ادارے چلتے ہیں، اس ایک ادارے کے لیے ہزاروں لاکھوں معاونین ہوتے ہیں، اور ان سب کا کردار اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ بحیثیت انتظام کے بھی افراد کی ضرورت ہوتی ہے، بحیثیت تدریس کے بھی قابل اور فاضل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بحیثیت معاونین کے عوام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو آدمی جہاں بھی رہتے ہوئے خلوص کے ساتھ اگر 10-20 روپے کا بھی تعاون کر رہا ہے، اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے، اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے یہ ادارے اسی بنیاد پر قائم فرمائے ہیں، اور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے اصول اشتگانہ میں ایک جز یہ بھی ہے کہ مدرسہ کسی خاص فرد، کسی خاص جماعت یا کسی حکومت کا دست نگر بن کر نہ چلایا جائے، بلکہ عوامی تعاون سے چلایا جائے۔ جو ادارے اس اصول پر چل رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ پھل پھول رہے ہیں، ثمر آور ہیں، بار آور ہیں، ان کا فیض گھر گھر پہنچ رہا ہے، اور ان اداروں میں یہ ادارہ بھی نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ اسی طرح اجتماعی زندگی میں جو افراد ادارے سے وابستہ ہوں، ان کے اندر ہم مزاجی ضروری ہے، ہم فکری ضروری ہے، خیر خواہی ضروری ہے۔ اگر ہم مزاج افراد کسی ادارے میں جمع ہوں گے اور اپنی ذمہ داری ادارے کے مفاد کو سامنے رکھ کر بجا لائیں گے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ادارہ ترقی نہ کرے۔ الحمدللہ آپ کے اس ادارے کو
شروع سے ہی ایسے افراد، خدام، کارکنان، اساتذہ دستیاب رہے جنہوں نے پورے خلوص کے ساتھ ادارے کی خدمت کی ہے اور الحمدللہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے۔ اور علاقے والوں کا جو تعلق اس مدرسے سے ہے قابل رشک ہے۔ گاؤں کا، دیہات کا یا شہر کا کوئی بھی آدمی ہو، وہ ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتا ہے اور اس کے لیے ہر تعاون کرنے کو تیار رہتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی شکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ربط کو ہمیشہ قائم رکھے۔ دینی اداروں سے ربط رہے گا، علماء سے ربط رہے گا تو انشاءاللہ دین حق پر استقامت نصیب ہوگی، گمراہیوں سے آدمی بچے گا اور خیر کے راستے پر چلتا رہے گا۔ ہم نے ایک لمبا عرصہ یہاں پر گزارا، 10 سال بچپن میں، اور اس بات کا مشاہدہ کیا کہ اس مدرسے کے ذریعے بڑے بڑے اکابر علماء، ان کا فیض عوام و خواص تک پہنچا، اور سالانہ جلسے اس زمانے میں بھی اسی شان کے ساتھ ہوتے تھے جیسا کہ آج کل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ان جلسوں کے ذریعے جہاں مدرسے کی کارگزاری سامنے آتی ہے، آپ حضرات خود اپنی آنکھوں سے حاضر ہو کر مدرسے کی ترقیات کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی باتیں کان میں پڑ جاتی ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ جو بات کان میں پڑے وہ ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے۔ کس کی کون سی بات نفع بخش بن جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ان بیانات کو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ اس مدرسے کی برکت سے علماء کے بیانات ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں اور دین کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سن کر اپنا جائزہ لیں گے اور اپنے کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عزم اور ارادہ جو حضرات فضلاء نصاب مکمل کر کے جانے والے ہیں، وہ بھی ان باتوں کو سن کر جائزہ لیں، اور جو حضرات آس پاس سے محض جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ بھی ان باتوں کا جائزہ لے کر اور صحیح عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، مختصر سی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ صرف 3 سال وقت گزارا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام لائے،
اور آخر تک پیغمبر علیہ السلام کے در دولت پر تشریف فرما رہے۔ نہ آپ کا کوئی گھر تھا نہ در تھا، نہ کوئی تجارت تھی نہ کھیتی تھی، بس دن اور رات اور صبح اور شام پڑھنا پڑھانا، سبق یاد کرنا، احادیث یاد کرنا، یہی آپ کا مشغلہ تھا۔ آپ نے حضرات اساتذہ سے سنا ہوگا کہ 5000 سے زیادہ روایتیں آپ سے منقول ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ جب دیکھو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دیکھو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت حدیثیں ہی سناتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے مہاجر بھائی تجارت میں لگے رہتے تھے، انصار بھائی کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے، اور میری نہ تجارت تھی نہ کھیتی، تو میں تو بس حضور کی خدمت میں پڑا رہتا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، کیونکہ علم تو جب ہی باقی رہے گا جب یاد رہے، یاد کے بغیر کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ چادر پھیلاؤ۔ چادر پھیلا دی، آپ نے اس پر کچھ دم فرمایا اور فرمایا سینے سے لگا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے جو بھی بات میں نے سنی وہ ایسی یاد ہو گئی گویا پتھر کی لکیر ہو گئی ہو، کچھ بھولا ہی نہیں میں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے زبردست یادداشت حاصل ہوئی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو باتیں یاد ہی نہیں رہتی، طلبہ کو شکایت ہوتی ہے کہ جی پڑھتے رہو پیچھے کا پتہ ہی نہیں رہتا کیا ہوا کہاں گیا۔ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بات یاد کیسے رہے؟ حضرت نے فرمایا 2 چیزوں سے بات یاد رہے گی، نمبر 1 ذوق و شوق، اور نمبر 2 مسلسل مطالعہ۔ جب بات یاد رہے گی، جب تک ذوق و شوق پیدا نہ ہو تو بات ذہن نشین نہیں ہو سکتی، اور جب تک مسلسل مطالعے کا سلسلہ نہ ہو باتیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اور ایک تیسری چیز ہے، وہ آج کے دور میں بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ سے حفاظت، خصوصاً بد نظری سے حفاظت۔ اگر گناہ سے حفاظت نہ ہوگی تو کتنا ہی بڑا ذہین و فطین آدمی کیوں نہ ہو، اس کا علم محفوظ نہیں رہ سکتا، پڑھے گا اور ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ تو قوت حافظہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں ہیں وہ بھی اختیار کی جائیں، جو اس کے لیے نقصان دہ باتیں ہیں ان سے بچا بھی جائے تاکہ ہمارا علم محفوظ رہے۔ جب محفوظ رہے گا تو آگے منتقل ہوگا اور ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
جن کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اتنا بڑا احادیث شریفہ کا ذخیرہ صرف آپ کے واسطے سے امت تک پہنچا ہے۔ جب تک وہ حدیثیں پڑھی پڑھائی جاتی رہیں گی، سنی سنائی جاتی رہیں گی، ان پر عمل کیا جاتا رہے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے او علم ينتفع به کے مصداق ہیں۔ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی جو ہمارے اور پیغمبر علیہ السلام کے درمیان واسطہ ہے، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے اجر جاری کا انتظام فرما رکھا ہے۔ تو یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اور منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تمام ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل مومن ایمان کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑے سخی ہیں، بہت حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، وہ کامل ہیں، اکمل ہیں، مکمل ہیں، بلکہ فرمایا احسنهم خلقا، اخلاق کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے وہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت میں جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، وزن عمل ہوگا، میزان قائم ہوگا، تو سب سے زیادہ وزنی جو نیکی ہوگی وہ حسن خلق کی نیکی ہوگی، سب سے زیادہ وزنی ایمان کے ساتھ۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی جو اچھے اخلاق والا ہے، یہ اپنے حسن خلق کی بدولت راتوں رات عبادت کرنے والے اور دنوں دنوں روزہ رکھنے والے کے درجے تک پہنچ جائے گا، اچھے اخلاق کی بدولت۔ زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھتا، بس فرض سنت واجب ادا کرتا ہے، روزے بھی زیادہ نہیں رکھتا، صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں کرتا، مگر اخلاق اس کے بہترین شاندار ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر کیے اس کا نام ان کی فہرست میں لکھ دے گا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ اب سوال یہ ہے، کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ صاحب میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوں، میں ہوں سب سے کامل اخلاق والا، تو ایسا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حسن خلق جب پایا جائے گا جب آدمی میں تین باتیں جمع ہوں گی، تب کہا جائے گا کہ یہ آدمی اچھے اخلاق والا ہے۔ نمبر 1، طلاقت الوجہ، جب کوئی ملنے کے لیے آئے تو بشاشت کے ساتھ ملے، مسکرا کر کے ملے، منہ بگاڑ کے نہ ملے، اعراض کر کے نہ ملے،
اس چہرے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ یہ چہرہ خوشی کو بھی بتا دیتا ہے، ناگواری کو بھی بتا دیتا ہے۔ چہرے پہ ہر چیز کا اثر پڑتا ہے۔ اگر آدمی کے اخلاق اچھے ہیں تو جس سے بھی ملے گا طلاقت وجہ کے ساتھ ملے گا، منہ بسور کے نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ مسافہ ادھر ہو رہا ہے چہرہ ادھر ہے، یا کوئی آ گیا سامنے تو چہرے پہ شکن پڑ گئی، منہ پھول گیا، معلوم ہوا پہاڑ اس سے آ چکا ہے، ملنا نہیں چاہتا۔ یہ بدخلقی کی علامت ہے۔ اور حسن خلق یہ ہے چہرہ کھل اٹھے، بشاشت پھیل جائے، اچھے انداز میں ملے، یہ پہلی چیز۔ اور فرمایا بذل المعروف، اس کے ساتھ نیکی خرچ کی جائے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر مہمان آ رہا ہے تو اچھی مہمان نوازی کی جائے، پڑوسی ہے تو اس کا تعاون کیا جائے، رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ دینے دلانے کا معاملہ رکھا جائے۔ بذل المعروف کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسے اچھی باتوں کا حکم دیا جائے، لوگوں میں اچھی باتوں کو پھیلایا جائے، یہ بھی حسن خلق میں داخل ہے۔ یہ نہیں کہ برائیاں ہوتی رہیں اور ہم خالی دیکھتے رہیں اور یہ سمجھے کہ بھئی ہم کیوں لفڑے میں پڑے۔ نہیں، بذل المعروف ہونا چاہیے، ہاں اچھے انداز میں ہونا چاہیے۔ اچھی بات اچھے انداز میں کہی جائے تو اثر کرتی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کف الاذی، حسن خلق کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے آدمی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ لب لباب ہے حسن خلق کا، ادنا سی تکلیف بھی نہ ہو۔ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ تمہاری ذات کسی بھی دوسرے کے لیے ادنا سی ناگواری کا سبب بھی نہیں بننی چاہیے۔ بہت لمبی تعلیمات ہیں اس بارے میں۔ مثال کے طور پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کسی کے گھر جائیں تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی خاص جگہ پہ نہ بیٹھے۔ یہ نہیں کہ آپ ملنے کے لیے گئے اور اس کی گدی پہ بیٹھ گئے۔ کیوں منع کیا؟ کیونکہ گھر والا جب دیکھے گا آپ کو بیٹھے ہوئے تو بہت خوش ہو جائے گا، اتنی ناگواری اسے ہوگی کہ وہ بتا نہیں پائے گا۔ فرمایا کسی مسجد میں جاؤ، امام کی مرضی کے بغیر تمہیں امامت کا حق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ سیدھے مصلی پہ پہنچ گئے حضرت صاحب، امام بیچارہ دل محسوس کے رہ گیا، اذیت پہنچی اسے۔ ایسی باتوں سے بھی بچو۔ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دینا یہ تو پرلے درجے کی اذیت ہے، زبان سے بھی تکلیف مت پہنچاؤ، گالم گلوچ مت کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، کسی سے بغض و عداوت دل میں نہ رکھو، کسی کو بدنام نہ کرو۔ یہ ساری باتیں کف الاذی میں آتی ہیں۔ جب تین چیزیں ملیں گی تو حسن خلق ہوگا، خالی دعوے سے کام نہیں چلتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حسن خلق کیا ہے؟ فرمایا دو باتیں ہیں حسن خلق میں،
نمبر 1 زیادہ غصے نہ ہوا کرو، لا تغضب، اور کسی سے کینہ دل میں نہ بٹھاؤ، یہ ہے حسن خلق۔ آج کل اس معاملے میں بڑی کوتاہیاں ہیں، حسد اور کینے کا بازار در میں، بات بات پر آدمی غصے میں آ جاتا ہے، قابو میں نہیں رہتا، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اس حدیث کے آئینے میں کہ ہمارا ایمان کامل ہے یا نہیں، ہم اخلاق فاضلہ سے متصف ہیں یا نہیں، ہر آدمی غور کرے اور جائزہ لے۔ پھر اگلا ٹکڑا آپ نے کیا ارشاد فرمایا، وہ بھی ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا وَخَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ، ایمان والوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں۔ باہر والوں کے لیے تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں، سفید کپڑا پہن لو، پگڑی باندھ لو، لمبا کرتا پہن لو، باہر نکل کر لوگوں سے بڑے اتفاق سے ملو، نماز لمبی پڑھو، لوگ کہیں گے شیخ المشائخ حضرت صاحب، ان کے کہنے کا اعتبار نہیں، حضور فرما رہے 24 گھنٹے جس کے ساتھ رہتے ہو وہ کیسے تب بات مانی جائے گی کہ حضرت حضرت۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اوروں کے ساتھ تو بڑا اچھا برتاؤ اور بیگم کے ساتھ بڑا برا برتاؤ، ذرا ذرا سی بات میں جلالہ سا آ جاتا ہے، منہ کھلا لیا جاتا ہے، بات چیت بند کر لی جاتی ہے، اور بات تو ایسے سب دل ہوتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ اکبر، کمزور ذات پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یہ کیسے مرد ہیں جو کمزور پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایسوں کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا لَيْسُوا أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ، جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ایک روایت آپ نے پڑھی ہوگی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب ان کو طلاق ہو گئی تھی تو آپ سے انہوں نے ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تمہارے رشتے آنے لگیں تو مجھ سے ذرا مشورہ کر لینا۔ کئی رشتے آئے تو آپ سے ذکر کیا کہ فلاں فلاں نے رشتہ بھیجا ہے، تو آپ نے ایک رشتے کے بارے میں فرمایا وہ ضراب للنساء، وہ تو عورتوں کی بہت ٹھکائی کرنے والے ہیں، وہاں رشتہ قبول مت کرنا۔ تو یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ بیچاری عورت پہ مردانگی دکھائی جا رہی ہے۔ عورت کے ساتھ نرمی برتنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا۔ تو ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں اس مجمع میں جو آگے معاشرتی مرحلے میں داخل ہونے والے ہیں، وہ ابھی سے عزم اور ارادہ کریں۔ خوشگوار اس دیواجی زندگی کا راز یہ ہے کہ آدمی صبر و ضبط کرنے والا بن جائے، تحمل مزاج بن جائے، بات بات کو نبھانے کی کوشش کرے، بگڑنے سے بچائے۔ اور جن کی اس دیواجی زندگی چل رہی ہے وہ بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس معیار پہ کتنا پورے اتر رہے ہیں۔ اتر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں اتر رہے تو ٹھیک کر رہے ہیں۔
کیونکہ قیامت میں جواب سب کو دینا پڑے گا۔ اگر بیگم بھی کھڑی ہو گئی تو میاں لینے کے دینے پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، کوئی بھی ہو جس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کا بدلہ وہاں پر ہوگا۔ تو ہم سب کو یہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنے اندر ایمانی کمال پیدا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مجمع کو قبول فرمائے، اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائے، تو شرور اور فتن سے پوری طرح محفوظ رکھے، ضروریات کا تکفل فرمائے، جو منصوبے ناقص ہیں ان کی تکمیل کے فیصلے فرمائے، تمام معاونین، منتظمین، اساتذہ، طلباء سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔